آج ہم علامہ اقبال کو یاد کر رہے ہیں مگر آیت اللہ خامنۂ کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے، جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں، اور ہمارے لیے یہ بات کوئی حیرت کی نہیں کہ وہ عاشق اقبال بھی ہیں اور اقبال کے مصنف بھی ہیں، اور جاوید اقبال، اقبال کے فرزند، یہ بات جان کر حیران رہ گئے تھے کہ آیت اللہ خامنۂ کو 2000 سے زائد اقبال کے اشعار یاد ہیں۔ بالکل ایسے ہی بے تکلفی میں کہوں تو 2000 اشعار تو کسی شاعر کو اپنے لکھے یاد نہیں رہتے۔ یہ مطلب کہ آپ جانتے ہیں کہ حافظہ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ فیکلٹی ہوتی ہے، آپ اس کے ساتھ بہت زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ اپنی مرضی سے چیزوں کو رکھتا ہے، اپنی مرضی سے چیزوں کو نکالتا ہے۔ تو آیت اللہ خامنۂ اقبال کے ایسے عاشق تھے کہ انہوں نے اپنے حافظے کو بھی اقبال کا عاشق بنا دیا۔ آپ کوشش کر لیں، شعر یاد نہیں ہو، شعر یاد کرنا کام ہی بہت مشکل، بلکہ اچھے اساتذہ تو کہتے ہیں بس یاد ہو جائے تو ہو جائے۔ تو 2000 اشعار، یعنی کہ اقبال کے 12-13 ہزار میں سے 2000 ان کے حافظے میں محفوظ تھے۔ اور صرف یہی نہیں، وہ جس طرح وہ پورے ڈھول لے کر اقبال کی آوازیں، وہ جو اقبال کہتے ہیں نوارہ تلخ ترمیزن چہ ذوق نغمہ کمیابی، کے اور زور سے بجاؤ ڈھول کے، شاید یہ بہرے ہیں، شاید وائبریشنز ڈھول کی سننے سے ان کی آنکھیں کھل جائیں، بے شک یہ بہرے ہو چکے ہیں۔ تو وہ آیت اللہ خامنۂ نے جاری و ساری رکھا وہ کام، خود لکھ کے بھی، خود تقاریر کر کے بھی، اور ایسی محفلوں کا انعقاد کر کے بھی کہ اقبال کا نام عام ہو ایران میں۔ اقبال سیالکوٹی یا اقبال لاہوری نہ رہ جائیں، اقبال جو یونیورسل یا ارتھلی کاسمولوجیکل پیغام لے کر آئے ہیں، کس سنجیدگی سے آیت اللہ خامنۂ نے اپنے ملک میں اقبال کا وہ پیغام عام کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو آج میں ان کی تقریر آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، یہ 10 مارچ 1986 کی ہے۔ اقبال کی یوم پیدائش کا وہ 108واں سال چل رہا تھا، تو اس حوالے سے تہران یونیورسٹی اور تہران ایران میں آیت اللہ خامنۂ نے ایک پوری کانفرنس کا انعقاد کیا، اور اس میں کی نوٹ سپیچ خود دی۔ ہوتا ہے نا، رسماً سی باتیں کر لی جاتی ہیں، تو ان کی اس تقریر میں سے میں نے چند باتیں رکھی ہیں، اور ان میں سے ان کا وہ پسندیدہ ترین شعر بھی جو انہوں نے اقبال کے کلام میں سے چنا اور سب سے پہلے تقریر میں پڑھا، یقیناً اور بھی پسندیدہ اشعار ہوں گے، لیکن وہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ بات ہمیں بتاتا ہے کہ ایران اتنی ریزیلینس کہاں سے لاتا ہے، اتنی غیرت و خودداری کہاں سے لاتا ہے، کہ پڑھتے تو شاعری ہیں لیکن ان کے ہاتھ جو ہیں وہ ہرکولیز والے ہی ہیں۔ ہاتھ ان کے قوت، ان کی آنکھیں نرم ہیں کہ شاعری پر متوجہ ہو جائیں، ہاتھ ان کے سخت ہیں کہ دشمن پر بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بہت انسپائرنگ بات ہے کہ اقبال کے حوالے سے اس اہتمام کے ساتھ ایران میں 10 مارچ 1986 کو 3 دن کی کانفرنس تھی، تو آیت اللہ خامنۂ نے اس میں تقریر کی، اور اس میں جو انہوں نے کہا کہ میری زندگی کے پرجوش اور انتہائی یادگار دنوں میں سے ایک دن ہے کہ ہم گھٹن اور تاریکی کے ایام میں آج اقبال کی بات کرنے والے ہیں، جو شمع بن کے ہمیں نور دینے والے ہیں کہ ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، ہم کہیں ایسے ہی اس پستی میں رضامند نہ ہو جائیں، ہم قناعت نہ کر لیں یہ جو ہم گرے پڑے ہیں زمینوں پہ کہ سکون تو آ رہا ہے نا یار۔ تو اقبال تو آپ جانتے ہیں، اقبال بے چین کرتے ہیں، اقبال کی ساقی آنکھیں کھولتی ہے، اقبال کی ساقی جگاتی ہے، اقبال وہ پیالہ لاتے ہیں جس کو پینے کے بعد آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور آپ وہ جو حقیقت سے آنکھیں موڑے بیٹھے ہوتے ہیں، اب آپ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر آیت اللہ خامنۂ نے جو شعر پڑھا ہے اقبال کا، میں کیا کہوں۔ اس کے بعد آپ ایرانی حرارت، یا جو ایران والوں میں خاص ہے کہ اتنے بائیکاٹ اور اتنی زیادہ ان پر پابندیوں کے باوجود وہ کس طرح ہمت باندھے رکھتے ہیں، ذرا آپ دیکھیں کہ آیت اللہ خامنۂ نے کہا کہ باغبان زور کلامم آزمود، مصری قاروید و شمشیری درود، ہے باغبان، اے مالی، تو میرے کلام کا امتحان لینا چاہتا ہے، تو دیکھنا چاہتا ہے کتنی قوت ہے میرے کلام میں، تو کوئی مسئلہ نہیں، تو میرے مصرے کو، میرے اشعار کو، میرے کلام کو، میرے اشعار کے جو الفاظ ہیں ان کو تو دفنا زمین میں، دے انہیں پانی اور تھوڑی سی کھاد، توجہ دے، تھوڑا سا اپنا من دے، دل دے، آنکھیں دے، ذہن دے۔ اے باغبان، تو میرے کلام کو آزمانا چاہتا ہے، تو میرے اشعار کو ذرا زمین میں دفنا کے دیکھ، تو دفنائے گا تو ایک شیر کو، لیکن صبح تجھے شمشیر باہر ملے گی، دفناؤ گے تم شیر لیکن باہر تلوار نکلے گی۔ تو یہاں پر ایک بہت اہم پیغام جو میں آپ سب کے آگے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اقبال کی شاعری ہے یہ اداس نہیں رہنے دیتی غم کے ساتھ بھی، یعنی غم ملنے پہ طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اقبال کی شاعری غم کے بعد ایک نیا جذبہ و عزم دے دیتے ہیں، غم نہیں رہنے دیتے۔
یعنی غم کو عزم میں بدلنے کی قوت اقبال کے پاس ہے. آپ گرے پڑے ہیں تو آپ کو اٹھا دیتی ہے اقبال کی شاعری. اور اقبال کی شاعری کی جو بڑی بات آیت اللہ خامنۂ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ خیال نہیں بنتی. جیسے ہوتا ہے نا اشعار پڑھ کے واہ واہ آپ کرتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں اور پھر اپنی روزمرہ کی زندگی میں چلے جاتے ہیں. انقلاب لانا کوئی لازم نہیں ہوتا اشعار سننے کے بعد. لیکن اقبال کی شاعری جب ہم سنتے ہیں تو سننے کے بعد وہ اشعار خیال نہیں بنتے، وہ حال بنتے ہیں. وہ نرم دم گفتگو تو ہوتی ہے اقبال کی طرف سے، جو مسجد قرطبہ میں خود بھی فرماتے ہیں، لیکن گرم دم جستجو کر دیتی ہے. گفتگو نرم ہے اقبال کی. آپ بتائیں کہیں کوئی شاعری میں ایسی بے ڈنگم پن آپ کو سننے کو ملا ہو؟ اس ذمہ داری سے وہ اشعار پڑھتے ہیں. مطلب کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نالو شان خداوندی. ایسے ایسے خطرناک مناظر بھی اقبال اس ذمہ داری کے ساتھ کرافٹ مین شپ پوری کرتے ہیں. یعنی ان کا کام جگانے کا ہے، ان کو تو ہتھوڑے استعمال کرنے چاہیے تھے، مگر انہوں نے پھر بھی وہ خوبصورت ساز ہی استعمال کرتے رہے. وہ شاعری کی بھی اہتمام پورا کیا اور ہمیں جگانے کی ذمہ داری بھی کرتے رہے. اور آیت اللہ خامنۂ کہتے ہیں، یہ شعر پڑھ کے تو دیکھیں کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ دفناؤ گے تم میرے اشعار زمین میں، لیکن باہر شمشیر نکلے گی. یعنی یہ شاعری تمہیں قوت کا مخالف نہیں بنا دے گی، تم قوت کو تھامنے والوں سے بنو گے. اور یہ بات جان لو گے کہ قوت سچ سے بھی زیادہ مقدس ہے، اور بغیر قوت کے مذہب بس ایک فلسفے کی کتاب بچ جاتا ہے. پھر انہوں نے ایک بڑی اہم بات اپنی اس تقریر میں کی کہ اقبال مایوس ہو گئے تھے برِ صغیر کے لوگوں سے، تبھی انہوں نے اپنا رخ ایران کی طرف کیا. اور ایران میں جب اقبال حالانکہ برِ صغیر میں مشہور ہیں، لیکن لوگ اس طرح تبدیل نہیں ہو رہے، وہ اپنے اندر جذبے نہیں لا رہے جو اقبال ان سے توقع کرتے ہیں، تو انہوں کو ایران نہیں بلایا گیا. اور ان کی کتابوں پہ کافی عرصہ پابندی بھی رہی. آیت اللہ خامنۂ نے بات کی کہ اس زمانے کے رجیم کو اقبال سوٹ نہیں کرتے تھے، کہ اس رجیم کو مغربی جو یلغار تھی اس کا سیلاب ایران لانے میں کا شوق بھی تھا، اور اقبال جیسے گوئٹین سپرٹ میں ہے کہ وہ مشرق سے متاثر ہیں. اور پھر آیت اللہ نے کہا کہ اقبال مشرق کی آواز ہیں، مظلوموں کی آواز ہے، اور بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی پسرا اقبال کی شاعری ان کے پاس جا کے یہ پیغام دیتی ہے کہ کرو شاعری، کلام آسان لیکن زندگی جو ہے وہ کٹھن اور پرخطر مانگو ان سے. تو یہ بڑی ایک خوبصورت بات انہوں نے کی کہ ایران آنے کے امکانات فراہم ہی نہ کیے گئے، اور سالہ سال ان کی کتابوں پر پابندی رہی. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوان اقبال کے پہلے مخاطب تھے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ اقبال نے نہ بچپن میں کسی مضمون کی صورت میں فارسی پڑھی، نہ انہوں نے فارسی کسی اہتمام سے بیٹھ کے کسی کے بعد سیکھی، لیکن اقبال نے شاعری فارسی میں کی. دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک اقبال کے پیغام کا بھار شاید اردو اٹھا نہیں پا رہی تھی، دوسرا مخاطب ایرانی تھے، فرینچ بھی لکھ سکتے تھے. انگلش کتنی اچھی ہے، ریکنسٹرکشن آپ اقبال کی پڑھ کے دیکھیے، پنجابی اقبال کی کتنی اچھی ہے. لیکن انہوں نے ایران کے نوجوانوں کو ان کے ویلر اور ان کی بہادری کو دیکھتے، ان کی حرارت کو دیکھتے ان کو مخاطب کرنے کے لیے اس زبان کو ہی چن لیا. تو اقبال کی فارسی میں لکھنے کا آیت اللہ خامنۂ کے مطابق ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ان کے لڑکوں کو، ایران کے نوجوانوں کو کہیں ٹرانسلیشنز کا سہارا نہ لینا پڑ جائے، اور اقبال کی باتیں لاسٹ ان دا ٹرانسلیشن نہ ہو جائیں، اور وہ بالکل انہی کی زبان میں ان کو پیغام دے کر کہیں کہ آؤ اٹھو، میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. اور یہاں پر پھر انہوں نے دلائل کے طور پہ اشعار دیے جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں اسکرین پہ، کہ میں تمہارے گلزار میں لالے کی مانند جلنے والا چراغ ہوں. اے مشرق کے نوجوانوں، میری جان تمہاری جان سے جڑی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا اقبال کا مسئلہ ہندوستان نہیں تھا، اقبال کا مسئلہ دنیا میں کہیں بھی ہونے والا ظلم تھا. اور اقبال کی جو نظریں ہیں وہ مرکوز تھیں ان آہوں پر جو مظلوموں کی تھیں، نہ کہ ان برائٹ سائڈ پر. وہ جو ایک سائنسی ترقی ہو رہی تھی، اقبال اس سے بھی بہت متاثر تھے، مگر وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مظلوم کے رہتے ہوئے اگر سائنس آ بھی گئی تو یہ باندی بن جائے گی طاقتوروں کی. اور وہ بات آپ دیکھیں کہ کتنی صحیح ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ نان ایرانین اگر ہم لوگوں کو دیکھیں تو کئی لوگوں نے شاعری کی، لیکن اقبال کی شاعری معجزہ ہے. یہ آیت اللہ خامنۂ کے اپنے الفاظ ہیں کہ اقبال کی شاعری معجزہ ہے. کیونکہ ہمیں نان ایرانین فارسی رائٹرز اور لکھاریوں کے اندر کسی کے کام میں ایسی نمایاں خصوصیات نہیں ملتی جو اقبال کے اپنے پاس، اور وہ فارسی الفاظ کو ایسے کھپا کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ایک اردو سپیکنگ پنجابی بیک گراؤنڈ کے ایک آدمی کی کلام ہے.
تو دوبارہ انہوں نے اس بات پر توجہ دی کہ اقبال برِ صغیر کے نوجوانوں کو پیغام دے کے ایران کے نوجوانوں کی طرف متوجہ تھے اور ان کو بلا رہے تھے۔ اب یہاں پر انہوں نے ایک اور شعر پڑھا کہ ایک مرد آ رہا ہے جو غلاموں کی زنجیریں توڑ دے گا، میں نے اسے تمہارے زنداں کے دیواروں کے روزن سے دیکھ لیا ہے۔ اقبال تو انہوں نے کیا کہا؟ اقبال ایران کو اس رجیم کے اندر جہاں پر ابھی خمینی انقلاب نہیں لائے تھے، انقلاب ایران نہیں آیا تھا، ابھی علی شریعتی عام نہیں ہوئے تھے، تو وہاں پر اقبال نے اس ایران کو قید خانہ سمجھا اور انہوں نے ایرانی نوجوانوں کو اپنی زندگی میں فارسی کے اندر قیدیوں کی طرح پکارا اور کہا کہ میری جان تمہاری جان سے جڑی ہوئی ہے۔ تو آیت اللہ خامنۂ رائٹر بھی تھے اقبال کے۔ آپ جانتے ہیں کہ علی شریعتی، ایک تو ڈاکٹر علی شریعتی، میں اپنی زندگی میں ایک زمانے میں بہت جیسے بے چین رہ رہا تھا تو علی شریعتی صاحب کو پڑھا اور بہت مزہ آیا اور لگا کہ نہیں بھائی بہت معتبر لوگ ابھی ہماری صفوں میں کھڑے ہیں، اقبال کے بعد کے ہیں وہ۔ لیکن آیت اللہ خامنۂ کا جب آپ یہ تقریر پڑھتے ہیں اس میں اور بھی بہت زیادہ موضوعات ہیں، خصوصاً اقبال اپنے کس ٹیچر سے ناراض تھے، ناراض تو نہیں، نالاں تھے کہ یہ یقیناً میرے استاد ہیں لیکن یہ اسلام کو اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح سمجھنا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے اورینٹل لوگوں کی ایک بڑی وہ مغربیوں کو ایک بڑا شوق ہے، وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں، نہیں وہ ہمیں ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں، سمجھنے کے انداز میں نہیں، سمجھانے کے انداز میں۔ اورینٹلسٹ سارے تقریباً ایسے ہیں، وہ ہمیں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں آپ کا کلچر ایسا ہے، اسلام ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ تو اقبال کسی حد تک اسلام کو ایکسپیرینس کے سپرد کر کے اسی کی تبلیغ کروانا چاہتے تھے، نہ کہ وہ لوگ اس کو سمجھانے لگ جائیں جو اسلام کو ایکسپیرینس نہیں کر پا رہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی بھی پیدا ہونی تھی۔ تبھی اقبال کے ریکنسٹرکشن کا پہلے چیپٹر کا موضوع یہی ہے کہ مذہب علم نہیں ہوتا، مذہبی تجربات ہوتے ہیں، مذہبی علوم نہیں ہوتے۔ مذہب کو علم بنائیں، ضرور بنائیں، لیکن مذہب اگر تجربہ نہیں بنے گا تو بس پھر ایک خیال بچ جائے گا۔ لیکن آیت اللہ خامنۂ کی باتیں بہت خوبصورت ہیں اگر ہم دوبارہ دیکھیں کہ ایرانی لڑکوں کو پکارا ہے، فارسی میں پکارا ہے، ان کی زبان میں پکارا ہے، اردو کو اب کہا ہے کہ اب لکھ لی ہے بال جبریل بانگے درا ضرب کلیم رغمان حجاز، اب بھائی تم بیٹھ جاؤ، اب میں فارسی کے گھوڑے دوڑانے لگا ہوں ان لڑکوں تک کہ ان کی مٹی اڑتے ہوئے پہنچے اور وہ دیکھیں کہ یار مشرق سے ایک انقلاب آ رہا ہے اور وہ اس کی طرف متوجہ ہوں، اور اس لیے انہی کی زبان چنیں تاکہ وہ اڑنے والی مٹی ان کے لیے ایلین نہ ہو، ان کے لیے اجنبی نہ ہو۔ اور پھر اقبال نے کہا کہ پھر آیت اللہ خامنۂ نے کہا کہ نان ایرانین سپیکر میں وہ ایک معجزہ ہیں، وہ حافظ و غالب کے ہوتے ہوئے جس طرح اپنی ایک علیحدہ پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہیں، یہ ناممکن بات ہے۔ رومی کے ہوتے ہوئے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت ہی بڑا معجزہ ہے اقبال کے پاس، اور وہ ان کی زبان نہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اقبال کا مسئلہ دنیا تھی، مشرق کی پستی ہوئی قومیں تھیں، اور اقبال ان کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری جانیں تمہاری جانوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایسی ایک آواز اقبال جاوید نامہ کے آخری صفحے پہ اپنے بیٹے کو بھی دیتے ہیں کہ میں جانے تو لگاؤں لیکن میں قبر سے اے نوجوانوں تمہیں آواز دیتا رہوں گا۔ میں علیحدہ ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نوجوان سے مراد وہ لوگ نہیں جن سے پوچھا جائے آپ نوجوان ہیں تو ان کے پاس شناختی کارڈ یا عمر کے علاوہ کوئی دلیل نہ ہو۔ نوجوان سے مراد ہے بیتاب لوگ، بے چین لوگ، وہ جو انقلاب کے بغیر مرنے کے لیے تیار نہیں، وہ جو کسی بڑے مقصد کے لیے جان کو واپس دینا بھی چھوٹا کام سمجھیں۔ تو آپ آیت اللہ خامنۂ کی عقیدت و احترام دیکھیں اقبال کے لیے کہ انہوں نے خود تقریر کی اور ایک اتنی خوبصورت تقریر کی، 2000 اشعار زندگی میں یاد کر رکھے، اور پھر وہ شعر کہ اے باغبان تو مت آزما میرے کلام کو، تو دفنائے گا تو میرا کلام لیکن باہر تلوار نکلے گی، وہ تلوار جس پر خون نہیں ہوگا، وہ تلوار جو کمزوروں کو مسکرانے کے لیے مائل کر لے گی، اور وہ تلوار جس کو دیکھنے کے بعد استحصال کرنے والی قوت گھبرانے لگ جائیں گی۔